سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہیں ایسے جاندار لا تحمل رزقها، جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم اور اس کی ہدایت ارشاد فرمائی کہ اگر ایمان والے کسی سرزمین میں ہوں اور وہاں پر اہل باطل ان کا جینا حرام کر دے، ان کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بچانا مشکل ہو جائے، یا اپنے اعمال کو، حلال روزی کو حاصل کرنا یہ مشکل ہو جائے، تو ایسے حالات میں یہ کوئی عذر و بہانہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ جی ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے، حکومت ایسی تھی، لوگ ایسے تھے، بلکہ اللہ پاک فرماتے میری زمین وسیع ہے، تم کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، لیکن اپنا عقیدہ بچاؤ، ایمان بچاؤ، نظریہ بچاؤ، اعمال بچاؤ، یہ ضروری ہے۔ اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو دو چیزیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ موت آ جائے گی، کسی سے لڑائی ہو جائے گی، جان چلی جائے گی، اس کا حل اللہ پاک نے اس سے پہلی آیات میں بتا دیا، جو گزشتہ درس میں بیان ہو چکا کہ موت تو بہرحال آنی ہے، چاہے جتنا بھی بچو وہ پھر بھی آ جائے گی۔ تو جب وہ آنی ہے تو پھر اللہ کے نام پہ دین کے لیے ہجرت کرتے ہوئے آ جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے روزگار کا کیا بنے گا۔ اور جب بندہ ایک علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو ظاہر ہے یہاں پہ جو دکان ہے یا جو فیکٹری ہے یا جو کاروبار ہے یا جو اپنی ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اس سب کو چھوڑ کے اس نے دوسرے علاقے میں جانا ہے۔ اب نئے سرے سے وہاں پہ معیشت، نئے سرے سے روزگار، نئے سرے سے کاروبار، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے میری روزی کا کیا بنے گا۔ اس کا حل اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اس روزی کے لیے کیوں پریشان ہوتے، اس روزی کے لیے، اس رزق کے لیے، اس معیشت کے لیے کیوں ہجرت چھوڑ دیتے ہو، جبکہ تم اگر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاؤ تو تمہارے دائیں بائیں چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنا رزق اپنے ساتھ ساتھ اٹھا کے چلتا پھرتا ہو۔ ان کو بھی تو اللہ روز کھلا رہا ہے، ان کو بھی تو اللہ روز ان کی روزی دے رہا ہے، روزانہ کا رزق ان کو روز ملتا ہے۔
من دابہ، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز ما یدب علی الارض جو زمین پہ چلے، اس میں ایک کیڑے مکوڑے سے لے کر ایک بڑے سے بڑا جانور سب شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی جاندار، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا مکوڑا وہ اپنی روزی کا ذخیرہ نہیں کرتا۔ 3 مخلوقات ایسی ہیں صرف جو اپنی روزی کو جمع کرتی ہیں، 3 مخلوقات، ایک چیونٹی، ایک چوہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت انسان ہے جو روزی کو ذخیرہ کرتا ہے کہ کل کے لیے میں کچھ سنبھال لوں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق اگلے دن کی روزی کا بھی انتظام کر کے وہ نہیں سوچتے کہ کل کے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ روز کا روز اللہ ان کو تازہ رزق پہنچاتا ہے۔ جنگلوں کے اندر پھرنے والے بڑے بڑے درندے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین پہ رینگنے والے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوں، سب کو روز اللہ پاک روزانہ ان کی روزی پہنچاتا ہے۔ وہ انسان جب اللہ ان مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو رزق دے رہا ہے، اور ان پرندوں اور جانوروں اور درندوں کو روزی دے رہا ہے، تو جو اللہ کے نام پہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جائے گا اللہ اس کو بھوکا مار دے گا۔ جو عشق قرآن اپنا عقیدہ اور دین اور نظریہ بچانے کے لیے اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑے گا، تو کیا اللہ اس کی روزی کا بندوبست نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کو نہیں پالے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک دفعہ ایک باغ میں داخل ہوئے، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں ہم چلے گئے۔ مالک کی طرف سے شاید اجازت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جا کے کچھ کھجوریں کھانا شروع کی اور مجھے بھی دی کہ ابن عمر تم بھی کھا لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے عرض کیا کہ لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، میری طلب نہیں ہے میری اس وقت حضرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن اشتہی، لیکن مجھے تو طلب ہے، مجھے تو بھوک ہے، کیونکہ میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، 4 دن سے بھوکا ہوں، اس لیے مجھے تو طلب ہے، مجھے تو اب اس وقت ان کھجوروں کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب لوگ 1 سال کا رزق سٹور کریں گے، 1 سال کی روزی جمع کر کے رکھیں۔ اب کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں سال کے دانے اکٹھے خریدو، سارے سال کے دانے اکٹھے خریدو۔ اب پتہ نہیں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ کل پرسوں کو جملہ بول رہا تھا، کہتا کہ ہمارے اب اس وقت لوگ تو پریشانی کے عالم میں بھی پتہ نہیں ہم اگلے سال جئیں گے بھی کہ نہیں۔ ہمارے گھر میں اگلے سال تک کے لیے اچار ڈالنے کی کوشش ہو رہی، اگلے سال کا بھی اچار ڈالنا۔ تو یہ صورتحال، اس لیے شریعت کے اندر یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ پسندیدہ نہیں۔ جو ذخیرہ اندوزی تو تاجر کرتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا تاجر لعنتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی۔ اس ذخیرہ اندوز سے مراد کون ہے؟ وہ ذخیرہ اندوز جو ریٹ بڑھانے کے لیے غلے کو اور اناج کو یا انسانی ضروریات کو
وہ سٹاک کر لیتا ہے تاکہ ریٹ بڑھے تو پھر میں اس کو بیچوں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پٹرول کے لیے مسائل بنے، بڑے بڑے جو پٹرول کے ڈیلر تھے اور تاجر تھے اور کمپنیاں تھیں، انہوں نے روک لیا کہ ریٹ بڑھے گا تو پھر نکالیں گے، ریٹ کم ہوا ہے لہذا نہیں نکالنا، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنتی لوگ ہیں۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے اس طرح رزق بڑھے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان پہ لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے کہ جو بعض اوقات ہوتے ہیں نا، باہر سے لوگ دیہاتوں سے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے شہر کی منڈیوں کی طرف آتے ہیں، سبزی لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی اور ایسی چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اب کوئی جو بڑے تاجر اور ڈیلر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کہاں منڈیوں میں خوار ہوگے، کہاں شہر میں جا کے وہاں پہ پنگے لوگے، یہ جتنا مال ہے یہ ہمیں بیچ لو، وہاں ہم خود بیچ لیں۔ اب یہ انہوں نے ان سے خرید لیا، سادے دیہاتی بھولے بھالے، ان کو مناسب قیمت لگا کے ان سے لے لیا، آگے شہر میں آ کے اپنے منمانی کا ریٹ لگایا۔ اب ظاہر ہے جب سارا مال ان کے پاس ہے تو ان کی مرضی، جتنا مرضی ریٹ لگائے۔ ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی وعید ارشاد فرمائی، اور اس کو دعا دی ہے جو خود اپنا مال لے کر منڈی تک پہنچے تاکہ عام پبلک اس کا مال خریدے اور اس میں کوئی کسی کی جو ہے وہ مناپلی نہ ہو کہ جناب میری مرضی میں جتنا مرضی ریٹ لگاؤ۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو غلے کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، سٹاکیے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا یہ لعنتی لوگ، یہ ملعون ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اور جو اپنا مال عام پبلک کے لیے بیچ کے گئے اس دوران ریٹ بڑھے چڑھے، اللہ اس کو اسی میں روزی دے اور نفع دے، اس کے اندر برکت ہو، اس روزی میں برکت ہو۔ اور اسی طرح انفرادی طور پر اگر کوئی اپنے گھر کے اندر کل کے لیے کوئی روزی رکھ لیتا ہے، یا ہم گھر کے اندر سالن رکھ لیتے ہیں، کھانا رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ممنوع ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے، یا سال بھر کے دانے ہم جمع کر لیتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اگلے دن کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج مل گیا وہ کھا لیا، اس کے بعد بس اللہ کے سوا کل کیا ہوگا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تھی۔ جب اللہ نے مال میں وسعتیں دے دی تو ازواج مطہرات کو سال بھر کی ضرورت کا ان کے گھر کے خرچے کا وہ سال بھر کا غلہ ان کو اکٹھا دے دیا جاتا تھا، لیکن ان کی عادت شریفہ کیا تھی؟ وہ تربیت یافتہ تھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ سال بھر کا جتنا ملتا اس کو فقراء پہ تقسیم کر دیتی اور اپنا پورا سال اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیتی، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیتی۔ ہمارا کیا ہوگا اللہ جانے۔ یہی تربیت تمام صحابہ کی۔ حالانکہ صحابہ بڑے بڑے عہدے ملے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے، اور سال بھر کی یا جتنی بھی مہینے کی ان کو مزدوری یا تنخواہ یا وظیفہ ملتا اس کو فقراء پہ خرچ کر دیتے اور اپنا گزر اوقات اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیتے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں،
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اگر فرمائے تم ایسے توکل کرو تو وہ تمہیں بھی ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسہ، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ کسی پرندے کی کوئی دکان ہے، کسی پرندے کا کوئی کاروبار ہے، کسی کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے، کوئی راشن پانی کی دکان ہے، کچھ بھی نہیں، اور کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں اگلے دن کے لیے غلہ اناج جمع کر کے نہیں رکھتا۔ روز صبح نکلتا ہے، اللہ اس کو روز کا دانہ دن کا اس کا جو ہے ضروریات وہ روز کی پوری کرتا ہے، اور وہ شام کو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جنگل میں درندوں کو دیکھ لے، جانوروں کو دیکھ لے، اور کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ لے، روز کی روزی اللہ ان کو روزانہ پہنچاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے دین سے اس لیے رک رہے ہو کہ روزی کا کیا بنے گا، رزق کا کیا بنے گا، دین کی محنت سے اس لیے جی چراتے ہو ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق تو میرے ذمہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ تمام چیزیں جو جنت کے قریب کرتی ہیں، جہنم سے دور کرتی ہیں، وہ سارے اعمال میں نے تمہیں بتا دیے، اور وہ سارے اعمال بھی میں نے تمہیں بتا دیے کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، کہ ان سے بچو اور یہ اعمال کرو، یہ سارے میں نے تمہیں بتا دیے۔ اور فرمایا میرے دل میں ابھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ڈالی، جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے یہ پیغام پہنچایا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ غور سے سنو کہ کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے مقدر کے، اپنے نصیب کے رزق کا آخری دانہ بھی استعمال نہیں کر لے۔ جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، جب 4 مہینے تقریباً گزر جاتے ہیں حمل کے، تو اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس کی 4 چیزیں لکھ دو، 4 چیزیں اس کی لکھ دو، ما عمرہ، اس کی عمر کتنی ہوگی، ما رزقہ، اس کا رزق کتنا ہوگا، ما عملہ، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اور شقی ام سعید، یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا نیک بخت اور خوش قسمت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں جا کے اس کی تحریر کر دو۔ یہ لکھا جا چکا ہے، ہماری عمر کتنی ہے، کتنے سانس لیں گے، یہ لکھا جا چکا ہے، اور اس سے ایک سانس بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا رزق کتنا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، یہ لکھا جا چکا ہے، ہم نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں خوش بختی نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، جب رزق بھی لکھا ہوا ہے اور آخری دانے تک، آخری پانی کے گھونٹ تک ہمیں موت نہیں آ سکتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے اتنا تگ و دو اور اتنا لال پیلا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے آگے جملہ کیا ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش کے اندر مختصر اسباب اختیار کرو۔ اجملو اجمال سے، اجمال کا معنی کوئی مختصر سا، کوئی چھوٹا موٹا رزق کا سبب، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، رزق کا ایک بہانہ بنا لو، اس میں رزق تمہارا وہی اللہ نے اتنا ہی ڈالا۔ نہیں ہم گھروں کی چھتوں پہ ٹینکیاں لگاتے ہیں، کوئی 100 لیٹر کی ٹینکی لگا لیتا ہے، کوئی 200 کی، کوئی
250 کی، کوئی 500 کی، بڑی جتنی اپنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ٹینکی لگا لیتے ہیں۔ اب اس ٹینکی کے ساتھ ایک بندے نے ایک ٹوٹی لگائی، ایک بندے نے اسی ٹینکی کے ساتھ 10 ٹوٹیاں لگائی۔ اب کیا 10 ٹوٹیاں جس کے ٹینکی کے ساتھ لگی ہیں اس کے گھر میں پانی زیادہ آ رہا ہے؟ 100 لیٹر کی ٹینکی ایک بندے نے، 100 لیٹر کی ٹینکی دوسرے بندے نے، اس نے اپنی ٹینکی سے 10 ٹوٹیوں سے پانی لے رہا ہے، وہ ایک سے لے رہا ہے، پانی تو وہی 100 لیٹر، اس میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں، وہ ٹوٹیاں 10 لگا لے چاہے ایک لگا لے، تو دکانیں 10 بنا لے یا ایک دکان رکھے، ٹینکی میں اللہ نے جو رزق مقدر میں ڈال دیا لکھ دیا ملنا تو وہی ہے، وہ ایک دکان سے لے لے، وہ 10 دکانوں سے لے لے۔ اس لیے اس کی تگ و دو اور فکر کتنی کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت اور عقیدہ اور نظریہ بچانے کی فکر کتنی کرنی چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ یرزقھا و ایاکم، ان جانوروں کو، ان پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، اور تمہیں بھی رزق کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ انسان اس کے لیے اتنا پریشان اور تگ و دو ہو کہ میرا کیا بنے گا، مجھے رزق کہاں سے ملے گا، میں کل کیا کھاؤں گا، میں پرسوں کیا کھاؤں گا، میں اگلے سال کیا کھاؤں گا، مہینے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ توکل کے خلاف ہے۔ تھوڑا بہت کام انسان کرے سبب کے درجے میں، اور بھروسہ کس پہ رکھے کہ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور جب روزی اللہ نے دینی ہے تو پھر اس زمین میں رہو یا اس زمین کو چھوڑ کے دوسری زمین میں چلے جاؤ، جو نصیب اور مقدر میں ہے وہ تو مل کے رہے۔ تو اپنا عقیدہ بچاؤ، نظریہ بچاؤ، دین بچاؤ، کمائی حلال اور پاکیزہ کرو، وہ تھوڑی ہو جائے گی، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے۔ دنیا کے اندر اللہ نے رزق کی تقسیم کا معاملہ طے کر دیا ہوا، کسی کا کوئی آدمی اپنے نصیب کا رزق اس سے ایک دانہ نہیں بڑھا سکتا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مرغیاں پال کے ان کو ایک پلیٹ میں دانے ڈال کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ مرغیاں آرام سے آتی ہیں، اس پلیٹ میں سے اپنی وہ دانے اٹھا لیتی ہیں اور کھا لیتی ہیں۔ ایک وہی آدمی وہ بجائے پلیٹ میں رکھنے کے وہ پورے سین کے اندر ایسے بکھیر دیتا ہے، چھٹا مار دیتا ہے۔ اب وہ مرغی ایک دانہ یہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے اٹھا رہی ہے، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ بڑی محنت کر رہی ہے، مرغی بڑی محنت کر رہی ہے، وہ کبھی دبئی میں جا رہی ہے دانہ اٹھانے کے لیے، کبھی شارجہ جا رہی ہے، کبھی یورپ جا رہی ہے، کبھی سعودی عرب جا رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے جی مرغی، لیکن دانے تو وہی ہیں جو ایک پلیٹ میں ڈال کے سامنے رکھ دیے یا چھٹا مار کے بکھیر دیا۔ اب آدمی باہر بھاگتا ہے، اس شہر میں جا، اس شہر میں جا، اس ملک میں، اس ملک میں، ہم کہتے ہیں یہ بڑی محنت کر رہا ہے اور اس کی برکت سے بڑا رزق بڑھ رہا ہے، حالانکہ رزق وہی جو اللہ نے اس کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا۔ اور اس کو فرمایا کہ یہ کسی کی روزی کے اسباب اس کے پاس جمع ہو جائے، وہ سہولت کے ساتھ اس کو رزق مل جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بجائے اس کے کہ وہ رزق کے لیے پریشان، سرگردہ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، بچوں کا پتہ نہیں، گھر میں بیٹھ کے کھانے کا اس کو فرصت نہیں ہے۔ یہ انسان خام خواہ کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی اور اس کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، وہ پہنچ کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی بجائے عقیدہ، دین اور نظریہ بچانے کی فکر کرو، جس کے لیے اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا، جس کی اللہ نے ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی۔ تم سعید ہوگے یا بدبخت ہوگے
تم نیک بخت بنو گے یا بدقسمت بنو گے، اس کی فکر کرو کہ میرا شمار کن میں ہوتا ہے، اس کی تگ و دو فکر میں نہ لگو کہ میرا رزق کتنا ہوگا۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ لہذا اگر اس کے لیے گھر بار چھوڑو گے، کاروبار چھوڑو گے، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہیں اچھے طریقے سے پالے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین مکہ مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین جو فقیر ہے، محتاج ہو کے آئے، لیکن مدینہ منورہ میں جب آئے تو کیا اللہ نے ضائع کر دیا؟ کیا ان کو کچھ نہیں ملا؟ اللہ نے پہلے سے بڑھ کے ان کو عطا کیا۔ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں جن کے والد کہا کرتے تھے تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تم کیا کرو گے، وہ مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے جب انسان قربانی کرتا ہے، عقیدہ اور دین اور نظریہ بچانے کے لیے جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ بھی سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ آج علماء اور دین کی محنت کرنے والے اگر وہ اپنے دین کی محنت کے لیے وہ اپنا سب کچھ خواہشات ساری چیزیں چھوڑ کر دین کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ ان کو بھی ان کا رزق پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ روزی کے لیے دین کو چھوڑ دینا، رزق کے لیے مال و اسباب کے لیے عقیدہ اور نظریہ چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں، دین اور عقیدہ اور نظریہ مضبوط رکھ کے مال و دولت کے لیے مختصر محنت اور حلال محنت کرنا اور اس میں اللہ سے برکت کی دعا کرنا، یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔